اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسولنا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر، قالو ان فرشتوں نے کہا، انا مہلکو بے شک ہم ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اہلی ہذہ القریہ اس بستی کے رہنے والوں کو، انا بے شک اہلہا اس بستی کے رہنے والے کانوا ظالمین وہ ظالم ہو چکے ہیں۔ اور قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان فیہا لوطا بے شک اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ قالو فرشتوں نے کہا، نحن اعلم بمن فیہا کہ بے شک ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس بستی میں رہتا ہے، یعنی اس بستی کے رہنے والوں کو ہم خوب جانتے ہیں۔ لننجینہ ہم ضرور بالضرور لوط علیہ السلام کو نجات دیں گے، وَأَهْلَهُ اور ان کی اہل کو نجات دیں گے، إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اور وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُولُنَا جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم تو وہ ان سے ناخوش ہوئے، وضاق بہم ذرعا اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا، وقالو اور انہوں نے کہا، لا تخف فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام کو، لا تخف آپ خوف نہ کھائیے، ولا تحزن اور آپ غمگین بھی نہ ہو جائیں، انا منجو کا بے شک ہم آپ کو بھی نجات دیں گے، وہ اہلک اور آپ کی اہل کو بھی نجات دیں گے، الا امرأتک سوائے آپ کی بیوی کے کہ کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ انا منزلون بے شک ہم نے اتارا، البتہ تحقیق ہم نے کر دیا، علی اہل ہذہ القریہ کہ اس بستی کے رہنے والوں پر ہم نے اتارا، رجزا من السماء آسمان کی طرف سے، رجز عذاب، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ وہ فاسق تھے، گناہگار تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑا، ہم نے کر دیا اس بستی کو ایک کھلی نشانی، آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اسی طرح ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، فقال انہوں نے جا کر کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخرہ اور آخرت کے دن کی توقع رکھو، امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں نہ پھیل جاؤ فساد مچاتے ہوئے، فساد کرتے ہوئے زمین میں نہ پھرو ٹورو، نہ پھیل جاؤ۔ فکذبوہ پس اس قوم نے جھٹلایا ان کو، شعیب علیہ السلام کو، فاخذتہم الرجفہ پس پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے۔ وعادا وثمودا اور اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وقد تبین لکم اور بے شک واضح ہو چکی ہیں تمہارے لیے، من مساکنہم ان کی رہائش گاہیں، ان کی رہائش گاہیں، ان کے گھر، ان کے مسکن تمہارے لیے واضح ہو چکے ہیں۔
وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور مزین کیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، فصدہم عن السبیل، پس روکا تھا ان کو سیدھے راستے سے، وکانوا مستبصرین، اور تھے یہ لوگ دیکھنے والے، بصیرت والے، ہوشیار، اور یہ لوگ بڑے ہوشیار تھے۔ وقارون و فرعون، اور اسی طرح قارون کو، فرعون کو، و حامان، اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، واضح دلائل لے کر۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس ان لوگوں نے تکبر کیا زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ کسی طرح بھاگ کر نکل جانے والے نہیں تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے، ان تمام کے تمام کو اخذنا ہم نے پکڑا، بذنبه، ان کی نافرمانی، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا، بس بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ہم نے بھیجی ان پر سنگ بار ہوا، یعنی پتھروں والی ہوا۔ ومنهم من اخذته الصیحہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ پکڑا ان کو ایک چیخ نے، چیخ آئی اور چیخ کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ ومنهم من خسفنا به الارض، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ ہم نے ان کو دھنسا دیا زمین میں۔ ومنهم من اغرقنا، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو ہم نے ڈبو دیا پانی میں۔ وما كان اللہ لیظلمهم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ ان پر ظلم کرے، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن تھے وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ سورۃ العنکبوت قرآن مجید کی 29ویں صورت ہے۔ اس کی آیات نمبر 31 سے لے کر 40 تک 10 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ سورہ عنکبوت کا مرکزی جو مضمون ہے وہ ایمان اور آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی اہل ایمان کی آزمائش کرتا رہا ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں ڈالتا ہے۔ اسی سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی ابتلا اور امتحان اور آزمائش کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرق اردن کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ نے ان کی مرکزی بستی جو سدوم ہے اور اسی طرح دیگر بستیاں، ان بستیوں کے لوگوں تک، ان کے رہنے والوں تک، ان کے باسیوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، انہیں توحید کی دعوت دی، اور کفر، شرک، فحاشی، بد اخلاقی اور ہم جنسیت جیسی کبھی بیماریاں، برائیاں، ان سے منع فرمایا۔ یہ لوگ فطرت سے باہر نکل چکے تھے اور غیر فطرتی کام انجام دینے لگے تھے۔ باوجود انتہائی کوشش کے اور دن رات کی تگ و دو کے اور جد و جہد کے اور انتہائی مخلصانہ محنت کے، جب لوگوں نے لوط علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور قوم کو کافی مہلت مل چکی تھی، اب ان کی گرفت کا وقت آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی ہلاکت پر جو مامور فرشتے تھے، ان فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ نے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس نہیں جانا، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، اور لوط علیہ السلام کی طرف جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جا کر ان کی پیرانہ سالی کی حالت میں، ان کے بڑھاپے میں، آپ ان کو بیٹے کی خوشخبری دیں۔
اور پھر قوم لوط کی ہلاکت کے لیے ان کی بستی میں جائیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب حکمت تھی کہ ایک طرف پوری قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے جس کی نسل سے عظیم قوم بنی اسرائیل کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ تو اس واقعے کی تفصیلات تو سورہ ہود میں بھی موجود ہیں، سورہ حجر میں بھی موجود ہیں اور بعض دوسری صورتوں میں بھی مذکور ہیں، تاہم یہاں نہایت اختصار کے ساتھ اس واقعے کو محض عبرت کی خاطر بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، تو یہاں پر خوشخبری کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی۔ دوسری صورتوں میں تفصیل موجود ہے کہ قاصد جو ہے انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام وغیرہ یہ فرشتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکے۔ ان کو انسانوں کی صورت میں انہوں نے مہمان سمجھا کہ یہ تو میرے مہمان آئے ہیں، تو فوراً بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن آپ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ آخر مہمانوں نے اپنا تعارف خود کروایا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سورۃ الحجر میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، دریافت کیا، پوچھا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آیت نمبر 57 ہے کہ اے فرشتو تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، کہ ہم اس صدوم کی بستی والوں کو، لوط علیہ السلام کے قوم کو، ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ان اہلھا کانوا ظالمین، کہ اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں، مرد مردوں سے شہوت پوری کر رہے ہیں اور فطرت کو چھوڑ کے غیر فطرتی اعمال شروع کر دیے۔ اب ان کی ہلاکت کا وقت آ چکا ہے، ان کی ہلاکت کا حکم ہم کو مل چکا ہے۔ اب بستی کی تباہی کی خبر جب ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو پریشان ہو گئے، کیونکہ اس بستی میں تو اللہ کے پیغمبر اور حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ تو قال، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، ان فیہا لوطا، کہ اس بستی میں تو اللہ کے نبی اور میرے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ قالوا، فرشتوں نے فوراً جواب دیا، نحن اعلم بمن فیہا، کہ ہم خوب جانتے ہیں جو اس بستی میں مقیم ہے، یعنی لوط علیہ السلام کی شخصیت سے ہم غافل نہیں ہیں، ہم ان کو عذاب میں شریک نہیں کریں گے، ہم ان کو بچائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، کہ ہم ضرور بالضرور بچا لیں گے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، ما سوائے ان کی بیوی کے، ان کی بیوی کو چھوڑ کے، کیونکہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ بیوی کے پیچھے رہ جانے کی جو تفصیل ہے یہاں موجود نہیں ہے کہ کس وجہ سے وہ پیچھے رہ جائے گی، لیکن سورہ ہود میں موجود ہے کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، آیت نمبر 81 ہے کہ رات کے پچھلے حصے میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آپ اس بستی سے نکل جائیے۔ فَأَسْرِ، آپ نکل جائیے، بِأَهْلِكَ، اپنے اہل والوں کے ساتھ، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک ٹکڑے میں، پچھلے حصے میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، تم میں سے کوئی بھی، احد، کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تمہاری بیوی کے کہ یہی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، کہ اس پر بھی وہی آفت پڑنے والی ہے جو باقی قوم پر نازل ہونے والی تھی۔ بہرحال فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دلا دی کہ ان کے گھر والے، ما سوائے ان کی بیوی کی جو کافرہ تھی اور کافروں کا ساتھ دیتی تھی،
تو اس کے علاوہ سارے آپ کے گھر والے، آپ کے ماننے والے، آپ کے اہل لوگ جو ہیں ایمان والے، ہم ان کو بچائیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر اور چند ایمان والوں کو لے کر رات کے پچھلے حصے میں بستی سے نکل گئے، اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہ گئی، تو چنانچہ وہ بھی باقی لوگوں کی طرح ان کے ساتھ ہی عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ اسی واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، کہ جب ہمارے فرشتے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، تو فرشتے چونکہ نہایت حسین، خوبصورت اور جمیل نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، بستی میں داخل ہو کر انہوں نے لوگوں سے لوط علیہ السلام کا پتہ پوچھا، اور آپ علیہ السلام کے پاس وہ پہنچ گئے۔ اب انہیں دیکھ کر سیء بہم، لوط علیہ السلام بڑے ناخوش ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور آپ کا سینہ ان کی وجہ سے تنگ ہو گیا۔ کیوں تنگ ہو گیا؟ وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کے لوگ بڑے بدبخت ہیں، جو اپنی ہم جنسی کی خواہش کی تکمیل کے لیے مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے ہیں، ہم جنسیت کرتے ہیں۔ لہذا آپ نے ان مہمانوں کی عزت کو غیر محفوظ خیال کرتے ہوئے سخت پریشانی کا اظہار کیا، اور فرمانے لگے کہ یوم عصیب، سورہ ہود کے اندر آتا ہے، 77 نمبر آیت ہے، کہ یہ تو بڑا مشکل دن آ گیا ہے، یوم عصیب، جاء یوم عصیب، کہ یہ تو میرے اوپر قیامت گویا کہ آ گئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر بستی کے لوگوں کو اطلاع دے دی کہ ان کے گھر میں بڑے حسین اور جمیل مہمان آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ لوگ آپ کے گھر میں آنا شروع ہو گئے، کوئی دیواریں پھلانگنے لگا اور بعض نے دروازے توڑ دیے۔ اب وہ کہتے تھے کہ ان مہمانوں کو ہمارے سپرد کرو تاکہ ہم ان سے خواہشات کی تکمیل کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بدبخت قوم تھی، اور اس برے فعل کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پیغمبروں کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا، ہر طرح سمجھایا اپنی قوم کو۔ قال، سورہ ہود کی 78 نمبر آیت ہے، آپ یہ دیکھیں یہاں تک لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ قال، فرمایا یا قوم، یا میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری لڑکیاں موجود ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کر لو، نکاح کرنے کے بعد بیویاں بنا لو، اور فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کو بے آبرو نہ کرو، مجھے میرے مہمانوں کی وجہ سے ذلیل نہ کرو، مجھے غمگین نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ مگر وہ بدتینت اور بدفطرت لوگ تھے، وہ کہاں مانتے تھے، کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تمہاری لڑکیوں سے کچھ غرض نہیں ہے، لڑکیوں کا ہم کیا کریں گے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، لہذا مہمانوں کو ہمارے سپرد کرو، ہم خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں۔ جب معاملہ اس حد تک طول پکڑ گیا تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کر کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور قوم کی تباہی پر مامور من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا۔ اور پھر جیسا کہ سورۃ القمر میں موجود ہے، اللہ کہتے ہیں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، کہ جبرائیل علیہ السلام نے ذرا ہاتھ مارا تو سارے حملہ آور جو تھے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، مگر اس کے باوجود ان کی ذوق معصیت جو تھا اس میں فرق نہ آیا،
اور وہ ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر مہمانوں کو تلاش کرتے رہے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ وقالو، انہوں نے کہا، لا تخف ولا تحزن، کہ آپ خوف بھی نہ کھائیں اور غمگین بھی نہ ہوں۔ انا منجوک و اہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ تو فرشتوں نے آخر کار لوط علیہ السلام کو صاف صاف بتلا دیا کہ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، کہ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ نافرمان اور شرارتی لوگ ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے پچھلے حصے میں بستی سے نکل جائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا کہ جب رات ہو گئی، رات کا آخری حصہ تھا، تو اندھیرے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اللہ کے حکم سے نکل گئے۔ پھر جب سورج چمکا، صبح سورج ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اور اس کی صورت کیا تھی، ان پر عذاب کیسے آیا؟ کہ ان نافرمان لوگوں کی بستیوں کو اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ فرشتوں نے نیچے سے پر دیا اور پر کے ذریعے اس کو اٹھا کر اب پر کے اوپر پوری بستی، اور پھر اوپر لے جا کر اوپر سے اٹھا کر پلٹ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ان پر کی۔ اب جب پلٹ کے نیچے آگے، اوپر مٹی ہے اور نیچے دبے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر پتھروں کی بارش کے بعد آگ کے شعلے برسائے گئے، جس سے یہ ساری بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں۔ اور ایک دریا ہے بحر میت، اسے دریائے مردار بھی کہتے ہیں، تو یہ ساری بستیاں بحر میت کے اطراف میں آباد تھی۔ خود جو بحر میت ہے اس حد تک متاثر ہوا کہ اس کا پانی بھی زہریلا ہو گیا، اور آج بھی اس پانی میں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ بحر مردار جو ہے، بحر میت، اس میں آج بھی کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ کے عذاب کی ایک جھلک ہے جو دنیا والوں کو دکھائی گئی۔ اسی کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، کہ ہم نے ان بستیوں کو لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، صاحب عقل لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، کھلی نشانیاں بنا دیا۔ اس کے بعد صدیوں تک وہاں سے گزرنے والے ان بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے تھے کہ یہاں پر کس قدر بدبخت لوگ آباد تھے، جن پر خدا کا قہر نازل ہوا اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو سخت امتحان میں ڈالا، اور آپ کے مخالفین کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ آگے فرمایا اللہ نے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اسی طرح ہم نے مدین کے لوگوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا اے میری قوم، اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الآخرہ، اور آخرت کی امید رکھو، یعنی آخرت کا خوف ہر وقت پیش نظر رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اب شعیب علیہ السلام نے قوم کی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ کفر اور شرک سے باز آ جاؤ، تجارت میں دھوکہ نہ کرو، ماپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کے حقوق ضائع نہ کرو، اور شرکیہ رسوم سے باز آ جاؤ۔ تو یہ دعوت تھی اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنے قوم کو۔ تو قوم نے آپ کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ الٹا فکذبوہ، قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا،
یعنی آپ کی نبوت اور رسالت کا ہی انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ شعیب ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یہ روز روز کی تبلیغ چھوڑ دو ورنہ کیا ہوگا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 ہے۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو کہا کہ اگر باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، سورہ ہود کے اندر آتا ہے، 91 نمبر آیت ہے کہ اگر تیری برادری کا لحاظ نہ ہوتا، تیرے قبیلے کا ہمیں لحاظ نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ کتنی بدبخت قوم ہے، اپنے پیغمبر کو کیا کہہ رہی کہ تمہاری برادری کے کئی آدمی ہماری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ہم ان کے لحاظ میں تمہارے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کر رہے ہیں۔ بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان نافرمانوں کو زلزلے نے آ کر پکڑ لیا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ اس قوم پر 2 قسم کا عذاب آیا، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم پر کہ ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور الٹے منہ ان کو اوندا گرایا گیا، ایک عذاب یہ آیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، دوسرا عذاب یہ آیا، پھر ان پر آگ کے شعلے برسے، تو یہ تیسرا عذاب آیا۔ تو یہاں بھی قوم شعیب پر 2 قسم کے عذاب آئے کہ یعنی نیچے سے زلزلہ آیا، ہر چیز ان کی تباہ ہوگی، اور اوپر سے سخت چیخ بھی آئی۔ ایک فرشتے نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے دل اور کلیجے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اب ایکا والے جو تھے، یہ ایکا یہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تھے اور آپ ان کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے۔ سورہ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، آیت نمبر 199 ہے کہ ہم نے ان کو سائبان کے عذاب میں، سائے کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی سیاہ بادل آئے اور بادل ان کے اوپر چھا گئے۔ جس طرح سیاہ کالی بارش ہوتی ہے، لوگوں نے سمجھا یہ تو بارش ہے، اب بارش برسے گی۔ جب لوگ اس سائبان نما بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اس سے آگ برسنے لگی جس نے سب کو بھسم کر دیا، سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ مدین والوں کو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے۔ ظاہر ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کے قدم ٹک نہیں سکتے، وہ گھٹنوں کے بل اوندے منہ گر جاتے ہیں۔ اس وقت اتنی دہشت طاری ہوتی ہے کہ پرندے بھی زمین پر پر پھیلا کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کا ذکر فرمایا، قوم عاد اور قوم سمود، ان 2 قوموں کا، کہ وہ عادا و سمودا، اللہ کہتے ہیں قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے قوم لوط اور قوم شعیب کی طرح تباہ کیا، ہلاک کیا۔ ان کی ہلاکت کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ان کے گھر تمہارے سامنے واضح ہو چکے ہیں۔ یہ قومیں پہاڑوں کو تراش تراش کر نقش و نگار والے عالیشان مکان تیار کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی تو پوری بستی کو اٹھایا گیا اور بستیوں کو اٹھا کر نیچے پلٹا گیا، ان کے گھر تو تباہ ہو گئے۔ اسی طرح زلزلہ آیا تو قوم شعیب کے گھر اور ہر چیزیں تباہ ہو گئیں، لیکن چونکہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراشتے تھے، پہاڑوں کے اندر بلڈنگیں بناتے تھے اور نقش و نگار کرتے تھے، بڑے بڑے عالیشان محلات تیار کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب تم لوگ یمن اور تبوک کی طرف سفر کرتے ہو تو ان قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جس سے ان کی ہلاکت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے مکانات بتا رہے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے آسودہ حال لوگ تھے، کتنے مالدار لوگ تھے۔
مگر ان کی بدبختی یہ تھی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو انہیں مزین کر کے دکھایا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور اس طرح انہیں راستے جو سیدھا راستہ تھا، ہدایت کا راستہ تھا، پیغمبروں کو تسلیم کرنے کا راستہ تھا، ان کے اوپر اترنے والی وحی کو ماننے کا راستہ تھا، تو اس سیدھے راستے سے ان کو روک دیا، ہٹا دیا، یعنی ان کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیا. وہ اپنے کبھی اور برے افعال اور اعمال کو اچھا سمجھ کر انجام دیتے رہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے. فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ یہ بڑے ہوشیار قسم کے لوگ تھے، بظاہر بے وقوف نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے صناع، بڑے بڑے کاریگر تھے، دنیا کے کاروبار کو خوب سمجھتے تھے مگر آخرت کی زندگی سے بالکل بے خبر تھے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ عقل معاش میں تو بڑے طاق قسم کے ہوتے ہیں. عقل معاش یعنی کمائی کے ان کو بڑے گر، بڑے ہنر جانتے ہیں، کمائی کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، مگر عقل معاد سے خالی ہوتے ہیں، یعنی اپنے آخرت کی فکر، اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو آج کی دنیا میں کافر، مشرک، ملحد اور منافق اور لبرل قسم کے لوگ جو ہے وہ عقل معاش میں کمال درجے کو پہنچے ہوئے ہیں. ان میں بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے فلاسفر موجود ہیں. تجارت کے معاملے میں بڑے تجربات رکھتے ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک ہیں، سیاست میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، صنعت و حرفت میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، مگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے آخرت کی عقل ان کے اندر ہے ہی نہیں، آخرت کی سوجھ بوجھ ہے ہی نہیں، قبر حشر کے معاملات سے ناواقف ہیں. حالانکہ اس قسم کے لوگوں میں بڑے بڑے بیرسٹر قسم کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جب دلائل دیتے ہیں تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے مگر معرفت الہیہ کو پہچان نہیں سکے. قیامت، محاسبہ اعمال، جنت اور دوزخ کے معاملات میں ان کا ذہن بالکل کام نہیں کرتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی دائمی زندگی میں ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں. اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مزید 3 بدبخت بڑے لوگوں کا ذکر کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا وقارون وفرعون وہامان. قارون، فرعون اور حامان، ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. فرعون یہ ڈکٹیٹر تھا، بڑا مستعد اور مستبد اور ظالم بادشاہ تھا، انتہائی درجے کا خود سر اور مغرور اور متکبر آدمی تھا. سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 83 میں کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ کہ بے شک فرعون زمین میں بڑا بنتا تھا، یعنی مغرور تھا، متکبر تھا اور بے لگام لوگوں میں سے تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا. اور اس کا جو وزیر تھا حامان، وہ بیروکریسی یعنی نوکرشاہی کا نمونہ تھا. یہ ڈکٹیٹر تھا اور وہ بیروکریسی میں تھا. یہ نوکرشاہی جو ہے یہ آج بھی موجود ہے. یہ خاص ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، خاص ڈھب کے لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں دخیل ہوتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، تنخواہیں، وظیفے، پینشن اور دیگر مراعات حاصل کرتے ہیں. ایسے لوگ ہر حاکم کو اپنے پیچھے لگنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنی منمانی کرتے ہیں، بیروکریٹ. اور تیسرا طبقہ سرمایہ داروں کا ہے، جس کی مثال قارون کی شکل میں کہ یہ لوگ مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلد، سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال انہیں لازوال بنا دے گا، ہمیشہ باقی رکھے گا. سیٹھ قسم کے چودھری اور اس قسم کے لوگ، ان لوگوں کی تجوریاں دولت سے بھری رہتی ہیں، بینک بیلنس ٹھیک ہوتا ہے، تجارت پر یہ چھائے رہتے ہیں، صنعت و حرفت کے مالک ہوتے ہیں اور اپنی دولت کی بنا پر دین کی مخالفت کرتے ہیں
اپنی چودراہٹ اور رسومات کو ہی دنیا میں جاری کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ اس کے نبی کو مانتے ہیں، نہ اس کے دین کو مانتے ہیں۔ تو گویا کہ ان تینوں طبقوں کی کہ ڈکٹیٹر اور بیوروکریٹس اور سرمایہ دار تاجر، تو یہ تینوں قسم کے لوگ یہ جو ہے اسلام کے مخالف ہوتے ہیں، کیونکہ ڈکٹیٹر نے ظلم کرنا ہوتا ہے، اپنی منمانی سے قانون بنانے ہوتے ہیں، اور اسلام، مولوی، قرآن وہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ آئین ہمارا موجود ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، اللہ کے نبی کے فرامین ہمارے آئین ہے۔ اور اسی طرح جو نوکرشاہی قسم کا طبقہ ہوتا ہے، بیوروکریٹس، انہوں نے اپنی منمانی سے جو ہے ہر قسم کے لوگوں کو ہر چیز کو قابو کرنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی سامنے اسلام آ جاتا ہے۔ اسلام قوانین کا نام ہے، اسلام ایک نظام کا نام ہے، تو یہ لوگ اپنی بدماشی کے نظام کے سامنے کسی نظام کو قبول نہیں کرتے۔ اسی لیے جمہوریت والے لوگ جمہوریت کے مقابلے میں خلافت کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کبھی بھی آپ خلافت کا نام لیں گے، وہ کہیں گے ہمارے نظام کے اندر ہی آ کے کوشش کر لو، لیکن ہم مخالف نظام کو، کیونکہ اسلام کو یہ مخالف نظام سے، جمہوریت یہ کفر کا نظام، یہ طاغوتی اور کفری نظام ہے، یہ تو برطانیہ کا نظام ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کا نظام، خلافت کا نظام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ تو خلفاء کا نظام، خلافت کا نظام، قرآن و سنت کا نظام، تو یہ تینوں طبقے، ڈکٹیٹر، حاکم وقت، اور بیوروکریٹس اور سرمایہ دار طبقہ، یہ دین کے بھی مخالف ہوتے ہیں، اسلام کے بھی مخالف ہوتے ہیں، قرآن کے بھی مخالف ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تجوریاں بھرنی ہوتی ہیں، اور حلال ہو، حرام ہو، رشوت سے ہو، سود سے ہو، اور رشوت پر تو اسلام پابندی لگاتا ہے، سود کو تو اسلام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ٹھہراتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ مدارس کو ختم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، مدرسے ختم ہو جائیں، یہ مولوی ہمارے سامنے کوئی بھی، ہم یورپ کی طرح ننگے ہو جائیں۔ تو بہرحال دیکھ لیں فرعون اور قارون نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قارون، فرعون اور حامان کو علی ترتیب، سرمایہ داروں کو قارون کو پہلے، پھر جابر حکمرانوں کو فرعون کو بعد میں، پھر بیوروکریسی کو یعنی حامان کو بعد میں، ان تینوں کا نمونہ اللہ نے قرار دیا۔ فرمایا ہم نے ان تینوں کو ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام ان تینوں یعنی قارون، فرعون اور حامان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ کہیں بھاگ کر جانے والے نہیں تھے، اپنے تمام تر وسائل کے باوجود وہ اللہ کی گرفت سے آزاد نہیں تھے۔ پھر جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ان پر عذاب الہی کا نزول ہوا، اور فرعون اور حامان تو بحر کلزم میں ڈوب کر ہلاک ہوئے۔ فرعون جب ہلاک ہوا تو اس کا یہ وزیر بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اور جبکہ قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا گیا۔ تفصیلی واقعہ پیچھے گزر گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بذنب ہی، ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے مختلف حالات اور ان کے عذاب ذکر فرمائے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کہ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر مارنے والی ہوا بھیجی، ایسی آندھی آئی کہ جس میں سے پتھر برستے تھے۔ اللہ نے ایسی آندھی اور پتھروں کے ساتھ ان کو ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ،
ان میں سے بعض کو چیخ نے پکڑ لیا، آ کے چیخنے آ لیا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آ کر ایک چیخ ماری، تو فرشتے کی اس چیخ کی دہشت سے لوگوں کے دل اور جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ومنہم من خسفنا بہ الارض، اللہ کہتے ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دسا دیا، یہ قارون تھا۔ ومنہم من اغرقنا، ان میں سے ہم نے بعض کو پانی میں ڈبو دیا، پانی میں غرق کیا، یہ فرعون اور حامان تھے، اور اسی طرح جو ہے یہ گٹھے غرق ہوئے، اور اس سے پہلے قوم نوح بھی طوفان کی نظر ہو چکی تھی، اللہ نے ان کو بھی جو ہے وہ زمین سے پانی نکلا اور وہ غرق ہو گئے۔ اور اللہ نے فرمایا یاد رکھو وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ نافرمان لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آج بھی میرے بھائیوں جو ہم گناہ کر رہے ہیں تو بارشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکی ہیں، ہمارے اوپر برکت ختم ہو گئی ہے، ہمارے تنخواہ سے برکت نکل گئی ہے، رحمتوں کا نزول رک گیا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ ظالم نہیں ہے کہ اللہ نے بارش روک دی ہے، اللہ ظلم کر، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کہتے ہیں یہ نافرمان لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آج ہمارے بازار جو ہے وہ دھوکے سے بھرے ہوئے ہیں، کپڑے میں دھوکا، اشیاء میں دھوکا، ہر چیز میں دھوکہ بازی، دو نمبری، ملاوٹ، اور ہر چیز ناقص تر چیز بنائی جا رہی، کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھو، اور ہر چیز میں جو ہے دو نمبری اور ملاوٹ اور دھوکہ۔ اور ہمارے جو عدالتیں ہیں وہ ظلم سے بھری ہوئی ہیں، اور رشوت کے بازار گرم ہیں، ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ تو اللہ نے صاف قانون اصول ذکر فرما دیا، وما کان اللہ لیظلمہم، لوگوں اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والے نہیں، اللہ نے ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ نافرمان لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اب انہوں نے کفر کیا، کفر بھی ایک ظلم ہے، شرک ایک ظلم ہے، غرور ایک ظلم ہے، تکبر ایک ظلم ہے، استبداد ایک ظلم ہے، اور حق تلفی ایک ظلم ہے، یہ سارے ظلم کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ اللہ کے نبیوں کو تکالیف پہنچائی، اللہ کے نبیوں کو شہید کیا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، ہر مصلح اصلاح کرنے والے کی بات کو ٹھکرا دیا، اپنی منمانی کرتے رہے۔ میرے بھائیوں آج بھی اللہ کے نبی کا یہ قرآن اور اللہ کے نبی کے ارشادات، احادیث مبارکہ، قرآن و سنت، یہ آج بھی ہمارے لیے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے قرآن اور سنت کا راستہ نہ اپنایا، اگر تم نے قرآن و سنت پر عمل نہ کیا، تو لوگوں ہم بھی تمہیں آج بھی ان قوموں کی طرح عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اور یہ لوگ جس طرح انہوں نے خود اپنی جانوں پر زیادتی کی، عذاب الہی کے شکار بنے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا، اور اس کے علاوہ جو آخرت کا دائمی عذاب ہے وہ انہیں ملنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب تو آگے منتظر ہے ان کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ آج کی آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں کے تذکرے اللہ نے فرمائے اور ان کی بدعمالیاں اور فعل شنیع بیان کیے اور ان کے عذابات بیان کیے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔